اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اے محفل والو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اے محفل والو، تمہارے غم کی امانت سلام کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ زور سے ذرا پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت منقول ہے، جب بھی کسی مجلس میں بیٹھو تو یوں کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ یعنی آپ جب بھی کسی محفل میں جائیں، کسی بھی اللہ کے ذکر کو سنیں، کسی مجلس میں جائے، کسی محفل میں جائے، کسی بیانات کو سننے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، اس کلمہ کو پڑھ لینے سے اللہ پاک آپ کے اوپر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو آپ کو غیبت سے باز رکھتے ہیں۔ اور اس کلمہ کو دہرانے سے ایک اور کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کی غیبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرشتے کے ذریعے وہ لوگوں کا بھی منہ بند رہے گا، وہ آپ کی غیبت نہیں کر پائیں گے۔ تو اس درود پاک کا پڑھنا یا اس کلمہ کا پڑھنا اتنی فضیلت اور برکت ہے۔ ایک بار سب مل کر کے پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیاری پیاری اسلامی ماں بہنوں، آئیے اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ یعنی جتنی زیادہ اچھی نیت ہو تو ہمیں اس عمل کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ جتنی زیادہ اچھی نیت کریں گے، اگر ہم یہ نیت کرتے ہیں آج ہم اس پاک محفل میں شامل ہوئے تو اس محفل میں میرا شامل ہونا جو ثواب اللہ پاک کے ذریعے ہمیں ملا، تو اس ثواب کو ہم اپنے مرحومین کو رسالے ثواب کرتے ہیں، یہ بھی ایک نیت ہوا۔ اپنے خاندان کے مرحومین کو ہم رسالے ثواب کرتے ہیں، یہ بھی نیت ہے۔ یا کسی بیمار کے لیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اس پاک مجلس میں ہم جا رہے ہیں تو اللہ پاک اس پاک مجلس میں جانے کے صدقے میری فلاں بہن کی فلاں پریشانی کو دور کر دے، میری فلاں بہن کی فلاں بیماری کو دور کر دے، یا میرے گھر کے والد صاحب کی جو طبیعت خراب ہے ان کی پریشانی کو اللہ پاک اس پاک مجلس کے صدقے دور فرما دے۔ یا پیسے کی تنگ دستی ہے تو میرے گھر کی جو کمائی میں خیر و برکت نہیں ہے، اس پاک مجلس کے صدقے اللہ پاک میرے گھر کے کمانے والوں کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرمائیں۔ تو کہتے ہیں جس قدر زیادہ اچھی نیت ہوتی ہے تو ہمیں اس عمل کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا سوچ میرے بارے میں رکھتا ہے، جیسا گمان میرے بارے میں رکھتا ہے، میں اسے ویسا ہی عطا کرتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب سے بہت کچھ چاہے، بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، اس کے سامنے حاضری دینا پڑے گا، اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی ممی سے بھی اگر کچھ مانگیں گے تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا، تبھی ہم لوگ کو کوئی بھی چیز ملتا ہے۔ تو لیکن وہ جو ہے ماں ہے، ماں تو اپنے بچے سے ایسے ہی پیار کرتی ہے، لیکن جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اگر ہم اس کے سامنے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کے اس کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں، 2 رکعت تہجد ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اور اپنی خواہشات، اپنی ضروریات جو کہ رب العالمین ہے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز ہر ذرہ وہ جانتا ہے، اور
جب ہم اپنی تمام پریشانی کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، میری گھر کی یہ تنگ دستی ہے، میری بہن بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہے، میرے شوہر کی کمائی میں خیر و برکت نہیں ہے، اگر اللہ کے سامنے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ میری پریشانی کو دور کر دے، تو وہ کیوں نہ دور کرے گا، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اسے ویسے ہی عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں جب بھی کوئی سوالی جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، یا کسی بھی ولی اللہ کے دربار میں جب کوئی سوالی جاتا ہے اپنی کوئی کسی مقصد کسی مراد کو لے کر کے جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ وہ دینے ہی کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے نا کہ خواجہ صاحب بلائیں گے تو ہم جائیں گے، کوئی تیاری نہیں ہے، کچھ نہیں، پیسہ نہیں، کچھ نہیں، ٹرین کا بکنگ ہو گیا، لیکن ان کی نگاہیں کرم ہو گئی تو وہ بندہ جیسے بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو بس مانگنے کی دیر ہے، اور اللہ پاک کے ولیوں کو جو عطا ہوئی وہ اللہ کی حکمت سے عطا ہوئی، اور جو انہوں نے ہمیں دیا وہ اللہ کی عطا سے ہمیں عطا کیا۔ ان کی کوئی اپنی کوئی یہ نہیں ہے، جو انہیں ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا، اور جو انہوں نے ہمیں دیا وہ بھی اللہ کی عطا سے دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی نیک محفل مجلس میں بیٹھے تو بہت اچھی نیت کر لی، اپنی گھر کی تمام پریشانیوں کو اپنے سامنے رکھ لے، اپنے دل کے خواہشات کو اپنے سامنے رکھ لے، اپنے بچوں کی آنے والی رشتے کی رکاوٹ کو اپنے سامنے رکھ لے، اپنے گھر کی تنگ دستی کو اپنے سامنے رکھ لے، یہ اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کے لیے کہ اللہ پاک ہم اس مجلس میں جا رہے ہیں تو اس مجلس کے صدقے میرے مرحومین کی قبر کو روشن کیجئے، یا انہیں جنت میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائیے۔ تو جتنی زیادہ اچھی نیت ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمیں اس عمل کا ثواب اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ تو آئیے اچھی نیت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے پہلے اچھی نیت کر لے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، نیت المومن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مثلا نیک اور جائز کام میں جتنی اچھی نیت زیادہ ہو اتنا ہی عمل کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب بھی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے میں نیت کرتی ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت نعت شریف، حمد و ثنا اور صلاۃ السلام وغیرہ وغیرہ میں جو کچھ بھی پڑھوں گی وہ سب کچھ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے کروں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آپ سبھی تعظیم قرآن پاک کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے 2 جانوں بیٹھے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے میلاد کی محفل میں شریک رہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ محفل کے ابتدا ہے قرآن مجید سے، محفل کے ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر شہید سے، آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، سرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان نہیں ابھی اذان نہیں، ابھی کیسے ہوگا، ابھی تو 7:45 میں اذان ہوتا ہے۔ کہیں پہ بج رہا ہے کچھ۔ کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدارا، کرم ہو خدارا، کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدارا، کرم ہو خدارا، تیرے علی شاہ دیوانوں نے، تیرے علی شاہ دیوانوں نے دیکھو تمہیں پکارا، کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدارا، کرم ہو
چمکے سورج چمکے چاند ستارے جب تک چمکے سورج چمکے چاند ستارے لطف و کرم کے تیرے بجتے رہیں گے بارے لطف و کرم کے تیرے بجتے رہیں گے بارے تیرے ہے ٹکڑے پر یہ دیوانے تیرے ٹکڑے پر یہ دیوانے کرتے رہے گزارا کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدارا کرم ہو خدارا کرم کرم کی آس ہے کرم ہو خدارا کرم ہو خدارا کہ چھوڑ کے تیرا دامن اور کہاں میں جاؤں کہ چھوڑ کے تیرا دامن اور کہاں میں جاؤں ذکر عقیدت مرشد کس کو میں دکھلاؤں کہ ذکر عقیدت مرشد کس کو میں دکھلاؤں تیرے سوا میرا اس دنیا میں تیرے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا سبحان اللہ سبحان اللہ آس ہے کرم او خدارا کرم او خدارا کرم کرم کی آس ہے کرم او خدارا کرم او خدارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا سبھی تعریف اسی کی حمد و خوانی ہے ہمارے جان پہ ہر دم خدا کی ہی مہربانی ہے سبحان اللہ کہیں گرمی کہیں سردی کہیں طوفان کہیں بارش کہیں گرمی کہیں سردی کہیں بارش کہیں طوفان خدا کا ہی کرشمہ ہے اسی کی حکمرانی ہے سبحان اللہ تمام قسم کی تعریف و توصیفات و تقدیرات اس خالق اکبر ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں تمام قسم کی دولت سے نوازا اور دو جہاں میں جلوہ افروز کیا بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی مقدس پر جن کا نام اسم گرامی سرکار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جنہوں نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا اور ہدایت کے راستے پر گامزن کیا تاکہ ہم سنت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بدعت اور خرافات میں گم ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی صلاحیت اپنے اندر موجود پائے آج ہم سب میلاد کی محفل میں اکٹھا ہوئے ہیں ہم سب ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اللہ کا فرشتے نزول کرتے ہیں سبحان اللہ کیونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول اور ولیوں کے باتیں ہوتی ہے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کا فرشتے نزول کرتے ہیں سبحان اللہ خوشبو ہے تازگی لطافت فضا میں ہے خوشبو ہے تازگی ہے لطافت فضا میں ہے ہر وصف ہر کمال میرے مصطفیٰ میں ہے جس نے بھی دیکھا پڑھ لیا کلمہ خلوص سے جس نے بھی دیکھا پڑھ لیا کلمہ خلوص سے کتنی کشش جمال میرے رسول خدا میں ہے سبحان اللہ درود شریف ایک بار پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم ہو یا قریب یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم ہو یا قریب
عرف و اعلیٰ نام تیرا، عرف و اعلیٰ نام تیرا، کن فیکون انتقام تیرا، کن فیکون انتقام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا قریب، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا قریب، شمس قمر تسبیح کرے، شمس قمر تسبیح کرے، اور سزر سجدے میں رہے، اور سزر سجدے میں رہے، ذکر چرند پرند کرے، ذکر چرند پرند کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا قریب، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا قریب، ذات ہے تیری لامحدود، ذات ہے تیری لامحدود، ہر شے میں ہے تو موجود، ہر شے میں ہے تو موجود، ایک تو ہی سب کا معبود، ایک تو ہی سب کا معبود، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا قریب، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا قریب، نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، صلی اللہ کا شور ہوا، صلی اللہ کا شور ہوا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا قریب، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا قریب، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، باہر اللہ گھر پہ اللہ، دل پہ اللہ در پہ اللہ، نگر پہ اللہ ڈگر پہ اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، باہر اللہ گھر پہ اللہ، دل میں اللہ در پہ اللہ، نگر میں اللہ ڈگر پہ اللہ، سزر پہ اللہ حضر پہ اللہ، شفر پہ اللہ حضر پہ اللہ، تاروں میں اور قمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا قریب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، یا علی یا علی، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین۔ جب بھی نعرہ لگائے نا اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، کیونکہ نعرہ میں جب ہاتھ بلند کرتے ہیں تو اللہ پاک اس ہاتھ میں کبھی فالس نہیں مارتا، نعرے تکبیر، اللہ اکبر،
نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، کربلا کا شاہ حسین یا حسین، تیرا پیر میرا پیر دستگیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ پانی پینے کے لیے رکھے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، ہم تھل جھکا کر کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ہے پیروں کے پیر روشن ضمیر، آپ ہے پیروں کے پیر روشن ضمیر، نام لب پر ہو تمہارا شکر نشان، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، سر جھکا کر کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد، ہم کو بھی ملوا دیجیے وحدت کا جام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، سر جھکا کر کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، آپ کے نانا نبی صلی اللہ، آپ کے نانا نبی صلی اللہ، خود نواز بندہ شاہ انا، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، سر جھکا کر کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، ڈوبتی کشتی تیرائی آپ نے، ڈوبتی کشتی تیرائی آپ نے، اب بنا دیجیے ہمارا بگڑا کام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، سر جھکا کر کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، سب پہ ہو نظر کرم یا دستگیر، سب پہ ہو نظر کرم یا دستگیر، لاج رکھ لو سارے ولیوں کے امام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام، سر جھکا کر کہتے ہیں سارے غلام، غوث اعظم لو مریدوں کا سلام۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
वाला आलिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लिम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, दरूद शरीफ जब हम लोग पढ़ते हैं या हुज़ूर पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक सुनते हैं तो उस वक्त कभी ऐसा होता है कि हम लोग गुफ्तगू में आपस में बात कर रहे हैं और हुज़ूर पाक का नाम लिया गया और हम लोग सुन नहीं पाए तो दरूद भी नहीं पढ़ पाए, और जब दरूद नहीं पढ़ पाए तो इसकी क्या हिकमतें हैं, क्या उसकी तबाकारी है। क्योंकि जब रसूल का नाम लिया जाए तो उन पे दरूद पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है। हर काम छोड़ करके उनके नाम को, अजान हो रहा है, सुने, जिसके सामने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, उनके नाम मुबारक का जिक्र किया जाए और वो उन पर दुरूद पाक ना पढ़े, तो उनके नाम पे अगर हम लोग दुरूद पाक नहीं पढ़ते, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते तो उसका मतलब क्या हुआ। क्योंकि जब हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही प्यारा महीना आने वाला है हमारे सामने, हमारे करीब, रमज़ान मुबारक का। और इस महीने के बारे में हुज़ूर पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान आया और हम अगर अपनी बख्शिश ना करवा पाए तो हमारे मुंह में खाक आलूद हो। क्योंकि इतना बड़ा महीना, इतनी रहमत, बरकत और अज़मत वाला महीना हमारे सामने आया और हम अपने आप को बख्शवा नहीं पाए, अपने लिए कुछ कर नहीं पाए तो खाक है, हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं। और फरमाया कि जिनके बूढ़े माँ बाप है और उन्होंने उनकी खिदमत नहीं की तो उनके बारे में भी यही इरशाद फरमाया। क्योंकि जन्नत हमारे घर पे ही है। अल्लाह पाक ने जिसे दौलत नवाजा है वो हज के लिए जाते हैं, लेकिन इरशाद फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हम अगर अपने ऊपर 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमें उसका सवाब, अगर हम अपनी अम्मी के ऊपर या अपने वालिद साहब के ऊपर 1 रुपया खर्च करते हैं या किसी और को हम 1 रुपये से मदद किए तो उसका सवाब हमको एक ही मिलना है। लेकिन अपने वालिदैन की तरफ से अगर वो चीज़ हम खर्च करते हैं तो उसका सवाब हमें 10 गुना ज़्यादा मिलता है। अगर अपनी अम्मी की तबीयत में अगर वो हम खर्च कर दिए, 10 रुपये लगा दिए तो वो हमको मल्टीप्लाई 100 मिलेगा। 100 रुपये अगर हम लोग खर्च किए तो उसका सवाब हमें 100 गुना मिलेगा। और वो खर्च हम अपने ऊपर भी कर सकते थे, अपने बच्चे पे भी कर सकते थे, क्योंकि बीमारी किसी को भी आ सकती है। लेकिन अपने वालिदैन की हिकमत में, उनके खिदमत में जो पैसे हम लोग खर्च करते हैं तो अपने आप को बहुत ही बढ़ करके बहुत ही खुशनसीब समझे, क्योंकि उसका जो अज़र मिलने वाला है वो 10 गुना ज़्यादा मिलने वाला है। कोई अगर हज को जाता है, अगर वो हज अपने वालिदैन को पहले करवाए उसके बाद अपने जाए तो वो अपने वालिदैन को जो हज पे भेजे तो उसका सवाब हज पे भेजने वाले को 10 गुना मिला। अगर वो खुद जाता तो उसे 1 हज का सवाब मिलता, और अपने वालिदैन को अगर भेजे तो उसे 10 हज का सवाब मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा होता है कि हुज़ूर पाक का जब नाम लिया जाता है हम लोग गफलत में पड़े रहते हैं और दुरूद पाक पढ़ना भूल जाते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक मुकर्रर वक्त बना ले, या मेरी जो इस्लामी बहन नमाज नहीं पढ़ती तो अल्लाह के लिए नमाज से जुड़े, क्योंकि हमारा जिस्म बहुत कमज़ोर है। हम रोटी का भाप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कब्र का अज़ाब कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है।
اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ابھی زندہ ہے، ابھی آدھا گھنٹے کے بعد ہم زندہ رہیں یا نہیں رہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں جنت ملے گی، کیونکہ قبر دو طرح کی ہوگی، یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا، تیسرا کوئی آپشن نہیں، کوئی ویٹنگ لسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، ہم اگر آج ہماری فوت ہو گئی تو انشاءاللہ جنت ہمیں ملے گی، تو پھر ٹھیک ہے، اطمینان رہے۔ اور اگر ایسا لگتا ہے نہیں ہمارے اعمال تو بہت خراب ہے، ابھی تو بہت نیکی کرنی ہے، ماں باپ کو بھی راضی کرنا ہے، صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، حج عمرہ بھی کرنا ہے، بہت سارے نیک کام کرنے ہیں، تو سب سے پہلے میری اسلامی بہن، میں اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے آپ سب کو نماز کی دعوت دیتی ہوں۔ جو میری اسلامی بہن نماز پڑھتی ہیں تو ثم الحمدللہ، اور جو نہیں پڑھتی تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی بخشنے والا ہے، تو اسے ہم کب راضی کریں گے؟ کب ہم اس کے سامنے کھڑا ہوں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے؟ کب ہم استغفار پڑھیں گے؟ کب اپنے گناہوں پہ نادم ہوں گے؟ کیونکہ جب ہم مصلی نہیں بچھائیں گے تو میرا رب العالمین کس حال پہ ہمیں معاف کرے گا؟ ہم جب مانگیں گے نہیں اس سے، اپنی خطاؤں کی غلطی نہیں مانگیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ سے رجوع کرنے والا، اللہ سے تعلقات جوڑنے والا، وہ سب سے پہلے نماز سے جڑ جائے، اس کے بعد ہر پریشانی، ہر مسئلہ اپنے آپ حل ہوتی چلی جائے گی۔ اور ایک مقررہ وقت بنا لے، کیونکہ حضور پاک سرکار دو عالم نور جسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھنے سے ہمارے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، صرف ایک درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ اور اگر دن بھر میں اگر ہم لوگ 100 تسبیح پڑھتے ہیں، نماز پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح درود پاک کے بھی پڑھ لیے۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میدان محشر سجے گی تو اس وقت وہ شخص میرے ساتھ جیسے میری 2 انگلیاں ہیں ویسے ہی میرے ساتھ برابر میں ہوگا، جو مجھ پہ دن بھر میں 80 بار درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انگلی کی فاصلہ کتنی ہے؟ ایسے ہی ہم ہوں گے اگر ہم روزانہ 80 بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور زندگی کا ایک معمول بنا لے کہ اگر زندگی میں ہمیں اچھی زندگی چاہیے، اچھی صحت چاہیے، اچھے گھر چاہیے، نیک اولاد چاہیے، مرنے کے بعد قبر میں جب اتارا جائے تو قبر میں نور چاہیے، جب میدان محشر میں اٹھائی جائے تو حضور پاک کے عرش کے سائے میں جگہ چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کثرت سے درود پاک پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، اور جس نے بھی یہ پڑھ لیا ہے اس کا ہر بیڑا پار ہو گیا ہے، تمام پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ایک بار ایک شہر میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا دور تھا، اس شہر میں جو شخص تھا وہ اتنا ہی گنہگار، بدکار، خطاکار، ریاکار، سیاکار تھا کہ اس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی۔ کتنے سال تک کی؟ 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، کبھی اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ لیکن جب وہ اس کا فوت ہو گیا، جب وہ انتقال ہو گیا، تو اس دور کے لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ اتنا بدکار تھا، اتنا خطاکار تھا، اس کی مٹی کو بھی کوئی تیار نہیں تھا، اسے کفن بھی نہیں پہنایا گیا، اسے گھسیٹتے ہوئے کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ پھینک دیا گیا۔ جب اسے کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ پھینک دیا گیا تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ آتے جاتے اسے دیکھتے، بس اسے صرف برا بھلا ہی کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے، اس کی تدفین تک نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ جائیے، فلاں جگہ میرے ایک بندے کی فوت ہو گئی ہے، آپ وہاں جائے، اس بندے کو اٹھائے، اسے جنازہ کی نماز پڑھائے، اسے کفن بھی دے، اور آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کرے اور لوگوں کو بھی ان کا جنازہ پڑھنے کی تاکید کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ بھی اس شخص کو دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں، یہ تو بڑا ہی گنہگار بدکار شخص تھا، وہ تو اللہ پاک کا حکم پر عمل کرتے ہی ہے، اسے اٹھاتے ہیں، نہلاتے دھلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، تمام لوگوں کو اس کی مٹی کے لیے راضی کرتے ہیں، تمام لوگ آتے ہیں،
اس کا کفن دفن ہوتا ہے، اسے قبر میں جب اتارا جاتا ہے، سوچئے اسے اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے۔ ایک گنہگار کو جو کہ اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، کفن پہنائے، اس کا جنازہ پڑھے، جنازہ کی نماز بھی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی اور اپنے ہاتھوں سے جب اسے قبر میں اتارا، وہ تو بخشا ہی گیا نا۔ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیے، جنازہ کی نماز پڑھائے، وہ تو بخشا ہی گیا، اللہ پاک نے اس کی تو مغفرت فرما دی۔ جب سارا کچھ ہونے کے بعد اللہ پاک کے بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ اتنا بڑا خطا کار تھا، گنہگار تھا، لیکن اسے اتنا بڑا انعام دیا گیا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، بے شک یہ بڑا گنہگار تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑا ہی گنہگار تھا، خطا کار تھا، ریاکار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا، لیکن اس نے ایک بار تورات شریف کھولا تھا اور اس نے میرے محبوب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک دیکھا اور اسے اس کی تعظیم سے اس نام مبارک کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا، اس نام مبارک کی تعظیم کی برکت سے میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی مغفرت فرما دی، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے، اللہ تیری شان نرالی، جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، کوئی نیک کام نہیں کیے، صرف ایک بار تعظیم رسول اللہ کے نام کو چوما، آنکھوں سے بوسہ دیا اور درود پاک پڑھا، تو پھر ہم کیوں اپنے آپ پر ظلم کرے اور کیوں غفلتوں میں رہے اور باتوں میں، دنیاوی باتوں میں، یہاں وہاں کی باتوں میں رہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو غور سے اس محفل میں جائے اور تعظیم سے بیٹھے اور ادب سے اس مجلس کو سنیں، کیونکہ اس مجلس میں اللہ کے فرشتے نزول ہوتے ہیں اور اللہ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں ایک ایسی مجلس سے آ رہا ہوں جہاں تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اور اس کے حبیب کا جس مجلس میں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، فرشتوں کی آمد اس قدر ہو جاتی ہے کہ پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں رہتی، اس قدر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اس مجلس میں آنے والا ہر شخص کو اللہ پاک بخش دیتا ہے اپنے حبیب کے صدقے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اولیاء دین تھے، جب ان کی وفات قریب کو آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے اس وقت کے جو ولی اللہ تھے، اس وقت کے جو بڑے بزرگان دین تھے، انہیں تنقید کی کہ جب میری فوت ہو تو آپ ایسا کریے گا کہ جب مجھے میرے گھر والے تدفین کر کے مجھے چلے جائے، میری مٹی ہو جائے، تو آپ میرے سرہانے کھڑے ہو جائیے گا اور مجھے تلقین کریے گا۔ تو جب ایسا انہوں نے وصیت کی تو وہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس ولی اللہ نے انہیں غسل دیے، ان کا جنازہ غسل دیے اور انہیں جب قبر میں اتارا گیا، اور جب انہوں نے جو وصیت کیے تھے کہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریے گا اور سارے رات وہیں رہیے گا، تو وہ انہوں نے ویسا ہی کیا، ذکر و اذکار کرتے رہے۔ جب رات سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہیں رات بھر بیٹھے بیٹھے انہیں نیند آ گئی، تو انہوں نے کیا دیکھتے ہیں، نیند میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی کہہ رہا ہے، اے سفیان، اس نے تجھے تلقین کی تھی کہ اسے تیری تلقین کی کوئی ضرورت نہیں، کہ میں نے انہیں تلقین کر دیا، یعنی وہ سو گئے۔ جب فرشتے آئے ان سے سوال و جواب کرنے کے لیے تو اللہ کی طرف سے انہیں تلقین کر دی گئی۔ تو وہ جو اولیاء اللہ تھے وہ گھبرا گئے، انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ میرے سرہانے بیٹھیے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو تھا یہ بڑا ہی نیک تھا، کیونکہ رمضان کے روزے کے بعد جو سوال کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کے جو 6 روزے کی برکت ہے، اس روزے کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی تمام جو سوالات ہوتے ہیں اسے تلقین کر دیا، کیونکہ وہ اپنے جو مطلب کہ قبر میں جب اتارا جاتا ہے اس کے بعد جو لوگ چلے جاتے ہیں، گھر کے لوگ افراد جب چلے جاتے ہیں، اس کے 40 قدم کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ اس وقت وہاں پہ اگر بیٹھے رہے، گھر کے افراد اگر بیٹھے رہے، اتنے دیر بیٹھے رہے
کہ ایک اونٹ کو کاٹ کے ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرتے کرتے جتنا وقت گزرے اتنی دیر بیٹھنا چاہیے اور انہیں رسالے ثواب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے جو مرحومین ہیں ان کی تمام پریشانی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ گھر والے تلقین کرتے رہتے ہیں، جب منکر نکیر آتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑا نیک بخت ہے، کیونکہ ان کے گھر والے ان کے سرہانے بیٹھے اور ان کی تلقین کے لیے بیٹھے، ان کے تمام سوالات جواب آسانی کے ساتھ وہ پار ہو جاتا ہے، کیونکہ قبر میں بھی شیطان آتا ہے، وہ بھی قبر میں بھی آتا ہے، انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہے، یہ نہیں وہ ہے، کیونکہ جس نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا ہوگا، جس نے کبھی درود پاک نہیں پڑھا ہوگا تو حضور پاک کا نورانی چہرہ کیسے پہچانے گا؟ اور جب شیطان کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے، تو اس کی ساری پریشانی اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب کسی کی فوت ہو، جب ہم لوگ کسی کی میت میں جائیں تو اس کی بھرپور تعریف کرے، کیونکہ وہاں جو فرشتے کی آمد ہوتی ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کے بارے میں دوسرے لوگوں کا اچھا خیال ہے، اچھا کہنا ہے، تو اللہ اپنے بندے کے جو ان کا خیال ہے، جو ان کا مینٹلٹی ہے، اس کے صدقے اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کیونکہ تمام مجلس میں اگر ایک بھی شخص اس بندے کے بارے میں اچھا کہتا ہے تو اس بندے کی اچھا کہنا اللہ پاک اس کے صدقے اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا رب العالمین ہے، لیکن ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ان کی رحمت، ان کی عظمت کے بارے میں، ہم لوگ بس اپنے ہی لگے ہیں۔ اچھا، رمضان کی عظمت سمجھیے، رمضان کا مقام سمجھیے، یہ مہینہ جو ہے رب کریم کی بارگاہ میں کس قدر بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ ہمیں شاید بہت سارے ناظرین کو یہ تو پتہ ہے، قرآن کی یہ آیات بھی سنی ہوگی، رمضان جو آتا ہے اپنی امت پر رحمت اور برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جس پہ قرآن اترا، مگر شاید بہت سارے ناظرین کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کریم نے جو 4 بڑی آسمانی کتابیں اتاری، یہ ساری کتابیں دنیا میں نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 کتاب سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئی، تورات شریف رمضان کی 7ویں رات نازل ہوئی، انجیل شریف رمضان مبارک کی 14ویں رات نازل ہوئی، اور ابن ابی کے روایت میں ہے کہ زبور شریف رمضان المبارک کے 6 تاریخ کو نازل ہوئی، سبحان اللہ، اور شب قدر کو سبحان اللہ قرآن مجید جو ہے اس کو نازل کیا گیا۔ تو اے میری میٹھی اسلامی بہنوں، اب ذرا غور کیجئے کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں کب نازل ہوئی؟ اللہ کریم نے پورے سال میں جو مہینہ مسلمانوں کے لیے فرض کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور جو قرآن رب کا کلام ہے، آخری کلام ہے، سر چشمہ ہدایت جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مقدر پر 23 سال کے عرصے میں درجہ و درجہ نازل کیا گیا، کیونکہ ہمارے گھر میں قرآن پاک آرام سے مل جاتا ہے، رکھی ہے، پڑھی ہے، جب کسی کی فوت ہو گئی تو نکلے گی، پھر پڑھی جائے گی، پھر رکھ دیا جائے گا، پھر رمضان میں نکالا جائے گا، پھر پڑھی جائے گی، پھر رکھ دیا جائے گا، لیکن اسے نازل ہونے میں 23 سال کا وقفہ لگایا۔ بار بار جبریل علیہ السلام آتے، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور قرآن پاک کا ایک ایک آیات، ایک ایک سورہ ذرا ذرا کر کے نازل ہوتا گیا، اور اس طرح قرآن پاک کو نازل ہونے میں 23 سال کا وقفہ لگا۔ اور اس مہینے میں خوب روزے رکھنا اور خوب عبادتیں کرنا، کیونکہ سرکار غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، رمضان میں کتنے حرف ہیں؟ را، میم، دال، میم، نون، رمضان۔ تو غوث پاک کتنی پیاری تفصیل فرماتے ہیں کہ را سے مراد رضا الہی ہے،
میم سے مراد محمد الرسول اللہ، میم سے مراد محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ پاک کی گنہگاروں پر رحمت اور رحمت فرماتے تو ہمارے لیے بہت ہے، سب کچھ بیڑا پار ہے۔ یعنی اللہ پاک کے اعمال میں سے ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک کے حسن میں شامل کیا جاتا ہے، سامنے پیش کیا جاتا ہے 15 شعبان کے دن۔ مغرب کے نماز کے بعد ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور صبح فجر کے وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس سال تمام لوگوں کی موت کا فہرست تیار کیا جاتا ہے کہ کون کون اس سال دنیا میں آنے والا ہے اور کون کون اس سال دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، کسے کیا دیا جائے گا، سب کچھ 15 شعبان کے صبح لکھ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی برکتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا، بس کا دامن نہ چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے، بس کا دامن نہ چھوڑیں گے، اپنے گلے میں کوس کا پٹا، اپنے گلے میں کوس کا پٹا، کوس کا دامن، کوس کا دامن، کوس کا دامن نہ چھوڑیں گے، جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا پیر پیرا، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا پیر پیرا، یا پیر پیرا مرحبا، یا شاہ جیلا مرحبا، یا پیر پیرا مرحبا، یا شاہ جیلا مرحبا، میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی، غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در پر عمر گزاری، غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری، غوث کے در کے ہم ہیں بھکاری، اس گھوٹے سے خود کو باندھا، اس گھوٹے سے خود کو باندھا، غوث کا دامن، غوث کا دامن، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی، ولیوں نے دی ان کو سلامی، ابدالوں نے کی ہے غلامی، اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، اونچا رہے گا ان کا جھنڈا، غوث کا دامن، غوث کا دامن، غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے، جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، یا پیر پیرا مرحبا، یا شاہ جیلا مرحبا، یا پیر پیرا مرحبا، یا شاہ جیلا مرحبا، میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی، میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی،
غوث کا دامن کیسے چھوڑے غوث کا دامن کیسے چھوڑے جس مورو کا ناتا ان سے جس مورو کا ناتا ان سے ان سے ٹھہرا دین کا رشتہ ان سے ٹھہرا دین کا رشتہ غوث کا دامن غوث کا دامن غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے خود کو اجاگر بیچ دیا ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے خود کو اجاگر بیچ دیا ہے اب نہ کبھی چھوڑیں گے واللہ اب نہ کبھی چھوڑیں گے واللہ غوث کا دامن غوث کا دامن غوث کا دامن نہ چھوڑیں گے جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم یا پیر پیرا مرحبا یا شاہ جیلا مرحبا یا پیر پیرا مرحبا یا شاہ جیلا مرحبا میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی میرے غوث پیا جیلانی میرے محبوب سبحانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری کربلا کا شاہ حسین تیرا پیر میرا پیر نعرے تکبیر نعرے رسالت اچھا ہر موسم میں ایک ایک مطلب کیا بولتے ہیں فیسٹیول آتا ہے گرمی میں اگر سردی کے کپڑا بکتا ہے تو لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کم دام میں مل رہا آفر ہے ابھی لے لیتے ہیں ٹھنڈا میں کام آ جائے گا سردی کے وقت گرمی کے کپڑے پہ آفر آتا ہے ایک پہ ایک فری کیا کرتے ہیں لے کے رکھ دیتے ہیں گرمی آئے گا تو کام آئے گا تھوڑا بڑا سائز لے لے تاکہ گرمی آتے آتے تھوڑا سا بچہ تو بڑا ہو جائے گا تو یہ جب دنیا کی چیزوں پہ ہمیں جب آفر ملتا ہے تو ہم لوگ لپکتے ہیں دوڑ پڑتے ہیں گرمی آئی تو برف والوں کا سیزن آ گیا اے سی والے کا سیزن آ گیا کولر والے کا سیزن آ گیا سردی آئی تو کمبل والے کا سیزن آ گیا جیکٹ والے کا سیزن آ گیا اور جب رمضان آیا تو مسلمان کا سیزن آ گیا ہم مسلمانوں کا سیزن آیا نا ہمارا سیزن کب سے اسٹارٹ ہے ماہ رجب سے ماہ رجب سے ہمارا سیزن اسٹارٹ ہے کیونکہ رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان ان کی امتوں کا مہینہ ہے رمضان میں جو ہے اگر ایک وقت کا ہم نماز پڑھتے ہیں ایک وقت کا نماز پڑھتے ہیں ایک سجدہ میں ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے 1500 کا ثواب ملتا ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں جو اوابیل پڑھتے ہیں جو تہجد بھی ادا کرتے ہیں جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو سوچئے ایک وقت کی نماز میں ہمیں کتنا ثواب مل رہا ہے 1500 تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے کمر کو کس لینا ہے کیونکہ یہ ہمارا فیسٹیول ہے ہماری عبادتوں میں اضافہ کرنے کا آفر ہے یہ تو ہمارے لیے آفر ہی نہ ہوا کیونکہ جب ہم بھوکے پیٹ سوکھی ہونٹ زبان پیاسی زبان لے کر کے افطار کے ساتھ سامنے جب بیٹھتے ہیں ہم لوگ اور اس وقت اگر ہاتھ اٹھا لینا اور جو دعا مانگے تو اللہ پاک کبھی اس دعا کو رد نہیں فرماتے کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد کیا کہ میں اللہ پاک آپ کی دیدار کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ
میری نور کی تاب نہ لا پائیں گے اور آپ کوہ طور پہ جائے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے، کوہ طور کی نورانی کو دیکھ کر کے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. تو وہ ایک پہاڑ کی نور کی تاب نہ لا پائے تو اللہ پاک کی دیدار کو کیسے فرمائیں گے. جبکہ کہا گیا کہ وہ بھی 70 پردے کے بعد جب وہ جاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ جاتے تھے، اس وقت 70 پردے کا فاصلہ تھا. لیکن ایک مومن بندہ جب افطار کے سامنے بیٹھتا ہے، بھوکے پیٹ، پیاسی زبان، سوکھی ہونٹ لے کر کے افطار کے سامنے بیٹھتا ہے، تو اس وقت ایک پردے کا بھی فاصلہ اللہ اور اس کے بندے کے قریب نہیں ہوتا. تو ہم لوگ اتنی غفلت میں ہیں، اس وقت بھی گھر کے کاموں میں، افطار لگانے میں، گھر کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں. کم سے کم ایسا کرے کہ آدھا گھنٹہ پہلے سب کچھ ریڈی کر لے اور 10 منٹ پہلے اپنے سارے گھر والوں کو لے کر کے بیٹھے اور سب مل کر کے ہاتھ اٹھائے اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. تو تمام چیز اللہ پاک اس جو سوکھی ہونٹ سے ہم لوگ مانگیں گے نا، بھوکے پیاس سے جو گلا سوکھ رہا ہے، اس وقت اس ہونٹوں سے اس الفاظ جو ہماری ظاہر ہوگی نا، تو اللہ پاک کے درمیان اور اس بندہ مومن کے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا. تو اتنا قریب اللہ اس بندے سے ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو کیسے نہیں ختم کریں گے، کیونکہ ہر وقت افطاری کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. ڈیلی روزانہ جب رمضان کے دن، جمعے کا دن آتا ہے، ہر ہفتے جمعرات کی رات اور جمعے کے دن ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. تو سوچئے جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو جتنے پورے مہینے میں بخشے گئے ہیں اس کے تعداد کے مطابق اتنے گنہگار اور جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے کیلکولیٹر، ہماری دماغ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں. اگر ہم اس وقت ہاتھ اٹھا لیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ان بخشنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل کر دینا، ہمارے بچوں کا بھی نام شامل کر دینا، ہمارے والدین کے بھی نام شامل کر دینا، ہمارے بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ داروں کا بھی نام شامل کر دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں جب اللہ کی صدائے، اللہ کے نام کی صدائے بلند ہوتی ہے، جب مؤذن صاحب مسجد میں اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کا جواب دیں، کیونکہ اذان کا جواب دینے کی فضیلت اور رحمت اور برکت ایسی ہے کہ اذان کے جواب جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہے، 2 لاکھ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 2 لاکھ درجات بلند کیے جاتے ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اذان کا جواب ہم کیسے دیں؟ جب مؤذن صاحب مسجد میں اذان دے، اللہ اکبر کہے، تو آپ بھی اپنی زبان پہ ان کے ساتھ ساتھ دہرائے اللہ اکبر. جب وہ اشہد لا الہ الا اللہ کہے تو آپ بھی اسی طرح سے کہے اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس وقت آپ کو کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا کہنے سے کہتے ہیں کہ 4 بڑی اس کی فضیلت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کے 4 بڑی فضیلت ہے. جب حضور پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تو ان کی ملاقات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھائے. جنت کے باغوں کو بڑھانے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم لوگ ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک بار کہتے ہیں الحمدللہ، ایک بار کہتے ہیں اللہ اکبر، تو جنت میں ہمارے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو جتنی بار ہم لوگ کہیں گے سبحان اللہ، ایک درخت ہمارے نام کا جنت میں لگا دیا گیا. تو دنیا کے تمام خزانے ایک طرف اور جنت کا ایک باغ ایک طرف، کیونکہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم جنت میں ایک پودا بھی گاڑ سکے، ایک پتا بھی لگا پائے. اور کہتے ہیں کہ 4 بڑی حکمت اس کی یہ ہے کہ عرش بری جو جنت کی کنجی ہے، 7ویں آسمان کا جو چھت ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عرش بری. اس پر اس بندے کا نام لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور دوسری اس کی فضیلت کیا ہے کہ دنیا میں 3000 قسم کی بیماریاں ہیں جس کی دوا 1000 کی دوا ڈاکٹر حکیم جانتے ہیں اور 2000 کی ایسی ہے کہ جس کی دوا کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے. تو اس میں سے سب سے ادنا قسم کی بیماری ہے جو غم کی بیماری ہے. لیکن ہم انسانوں کو اگر غم لگ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا سکھ چین سب ختم ہو جاتا ہے. رات کی نیند اڑ جاتی ہے, کہیں دل نہیں لگتا, نہ گھر والے اچھے لگتے ہیں, نہ بچے اچھے لگتے ہیں, نہ کسی سے بات کرنا اچھا لگتا ہے, نہ کہیں جانا اچھا لگتا ہے کیونکہ ان کے ذہن میں ایک طرح کا پریشانی شامل ہے. انہیں کہیں اچھا ہی نہیں لگتا, ان کا دل ہی کہیں اطمینان نہیں پاتا. یہ ہے غم کی بیماری. اور جسے غم لگ جائے تو اس کی کوئی علاج نہیں. اللہ پاک غم کی بیماری سے اسے محفوظ فرماتا ہے. کیا کہنے سے؟ لا حول ولا قوت. اب وہ کب کہنا ہے؟ جب ہم اذان کو دھیان سے سنیں, مؤذن صاحب کی آواز صدائے کو دھیان سے سنیں کہ وہ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں اس وقت ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر کھاتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مومن ہے, اس نے سرکشی چھوڑ دی ہے. ہم گنہگار ہیں, زمین پہ گناہ کر رہے ہیں. اللہ میرے بارے میں صرف اس کلمہ کے دہرانے کے صدقے کہ میں نے ابھی اذان ہوئی تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب مؤذن صاحب نے کہا تو اس کو سن کر ہم نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت. یہ میرا اتنا کہنا اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے ہمارے لیے فخر کر رہے کہ یہ میرا بندہ مومن ہے, اس نے سرکشی چھوڑ دی ہے, یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اور نادم ہو رہا ہے. تو اللہ پاک کو اپنے اس بندے پر فخر ہوتا ہے. یہ تیسری بڑی فضیلت ہے. اور چوتھی بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے امت سے کہنا کہ وہ اپنے جنت کے باغ کو بڑھا دے. تو جنت میں جو ہمارے نام کا ایک پودا لگا تو اس میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں اس کلمات کے کہنے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے راضی رہتے ہیں, کم کھاتے ہیں, کم سوتے ہیں کیونکہ تاکہ اور عبادت کر سکے, تو میری میٹھی اسلامی بہنوں اس کا مرتبہ اور ہے. کیونکہ یہ جو فیسٹیول کھانے پینے کا فیسٹیول نہیں آ رہا ہے, یہ جو ماہ رمضان ہے ہماری بخشش کے لیے آ رہا ہے. اگر امت اس کی فضیلت اور برکت اور رحمت جان جاتی تو ہر امت کی یہ خواہش ہوتی تو پورے سال رمضان رہے. رمضان صرف ایک مہینے کے لیے نہیں آئے. اور دیکھیے جب رمضان آئے گا اتنی تیزی سے چلا جاتا ہے کہ لگتا ہے ابھی تو اسٹارٹ ہوا تھا ابھی یہ ختم ہو گیا. رمضان کا مہینہ سب سے تیزی سے گزرتا ہے. اور اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے قریب کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے. جو ہم لوگ خیرات فطرات زکوٰۃ نکالتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے قریب کے جو رشتہ دار ہیں انہیں دیکھیں, کیونکہ اپنے غریب رشتہ داروں کا ہمارا جو مال ہے اس پر ان کا حق ہے. وہ حق ہم انہیں کیسے دیں؟ اپنا جو ہم لوگ نکالتے ہیں انہیں بتائے بغیر, کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کا اللہ جانتا ہے. اس کے لیے کچھ تحفہ خرید لے, اس کے لیے کچھ کپڑے خرید لے, کچھ افطار کا سامان خرید لے تاکہ وہ اس سے روزہ کھولے, اور جب اس کا پہلا نوالا اس کے حلق سے اترے تو وہ نوالا بھی آپ کے لیے دعا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اچھے چیز منگا کے کھاتے ہیں, کچھ لوگ ایسا کرتے ہوں گے امیر لوگ اچھے افطاری منگا کے کھاتے ہیں, کوئی ہوٹل سے کہیں سے, کہیں پزا تو کہیں سے ڈیلیوری آ رہا ہے. اب میرے سامنے میں میرے پڑوسی ہے جو غریب ہے, اتنی حیثیت نہیں کہ باہر ہوٹل سے آرڈر کر کے منگائیں اور کھائے. اگر ہم اس کے سامنے گھر کے سامنے اگر وہ کھانے پینے کا ڈبہ اگر پھینک دے, اس کے بچے اگر دیکھے اور مطلب دل میں یہ محسوس کرے کہ کاش ہم بھی یہ کھا پاتے. آپ تو اسے دے نہیں پا رہے لیکن ان کی غربت کو آپ للکار رہے ہیں. بچے اپنے والدین سے آ کر کے ضد کریں گے کہ ہم کو بھی یہ کھانا ہے, ہمیں بھی یہ کھلائے, لیکن والدین کی اتنی حیثیت نہیں کہ برگر پیزا یہ وہ ہم منگا کر کے بچے کو کھلائے. بڑے بڑے ہوٹل سے حلیم منگائے, یہ منگائے وہ منگائے, پتہ نہیں بچے آ کر کے اپنے والدین سے ضد کرتے کہ ہمیں بھی یہ کھانا ہے. والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو یا تو یہ کرے کہ ساتھ دے غریبوں کا, یا نہیں دے سکتے تو ان پر اور تکلیف نہ طاری کرے. اپنی ذات سے دیکھے کہ میری وجہ سے میری پڑوسی کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے.
کیونکہ آپ کے تمام اعمال ایک طرف اور اگر آپ کے پڑوسی آپ سے ناراض ہیں تو تمام کے تمام ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ تو ایسا کرتے ہیں، اپنے گھر کا کچرا نکال کے پڑوسی کے دروازے کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بہت ساری میری اسلامی بہن کرتی ہوگی، پر اللہ کی رضا کے لیے ایسا نہ کرے، کیونکہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن بندے کا بندے سے معاملہ جب تک وہ نہ معاف کرے آپ کی معافی نہیں ہونے والی، وہ پکڑ میں آ جائیے گا۔ کیونکہ دنیا کے 3 پیسے کے حساب میدان محشر میں 70 باجماعت نماز ادا دینی پڑے گی۔ ہماری نماز کا تو یہ حال ہے، دماغ کہیں، ذہن کہیں، مصلی کہیں، تو 70 باجماعت نماز ہم کیسے ادا کر پائیں؟ اپنے آپ میں ایسا سوچیں نا کہ کون سا وقت میرا آخری ہے، ہم نہیں جانتے۔ سب کو اپنی زبان سے راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی سے کوئی مسئلہ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ اسے معاف کر دیں اور کہیں اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیری فلاں بندی کو معاف کیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کیونکہ بندے کا بندے سے جو مسئلہ ہے وہ بندہ ہی بندہ آپس میں سمجھے گا، اللہ کا اس بندے سے کوئی دخل نہیں، اور اللہ کا جو بندے سے مسئلہ ہے وہ اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ کیونکہ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے تو جہنم بھی بنایا ہے، وہ رب العالمین ہے تو غضب ڈھانے والا بھی ہے۔ ہم صرف ایک پہلو نہ دیکھیں، ہر چیز کا 2 پہلو ہوتا ہے۔ اللہ صرف جنتی بناتا، اگر صرف سب کو معافی کرنا ہوتا تو پھر جہنم نہ بناتا۔ اللہ نے جنت بھی بنایا ہے تو جہنم بھی بنایا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرنا ہے اور اس سے معافی بھی مانگنا ہے اور اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہے۔ اس لیے روز درود پاک پڑھے، روز تراویح پڑھے، افطار کے وقت آنسو بہائیں اور پاک راتوں میں، سارے راتوں میں خوب عبادت کرے اور اللہ سے اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرے، اور اپنی جو بہن سے ہو گئی اونچ نیچ بات چیت اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، کیونکہ اللہ اس بندے پر بہت ہی خوش ہوتا ہے جو اللہ پاک کہیں گے میدان محشر میں اس نے میری اس بندے پر رحم نہیں کیا، زمین پہ جب تو تھی تو میری فلی بندی کو تو اگر معاف کر دیتی تو اس کا آج میں پکڑ نہ لیتا، جب تو نے اس پر رحم نہ کیا تو آج میں تیرے اوپر بھی رحم نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہوگا، کیونکہ ہم سب اللہ کی اولاد ہیں۔ وہ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ پڑھو تو میرے آقا مدینے بلا لیجیے، میرے آقا مدینے بلا لیجیے، شہنشاہ یہ سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے۔ طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے، طیبہ کے جانے والے جا کر پڑھے ادب سے میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے، میرا بھی قصہ ہے غم کہنا شہ عرب سے، کہنا کہ شاہ عالم، کہنا کہ شاہ عالم، ایک رنج و غم کا مارا دونوں جہان جس کا خیرات ہی سہارا، حالات قرآن سے اسلام گزر رہا ہے اور وابطے لب سے فریاد کر رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ پائے گناہ اپنا ہے دوست پر اٹھائے، پائے گناہ اپنا ہے دوست پر اٹھائے، کوئی نہیں ایسا جو پوچھنے کو آئے، کوئی نہیں ایسا جو پوچھنے کو آئے، بھلا ہوا مسافر ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں ماہ کامل کو ڈھونڈتا ہے، سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ ہمارا، یہ ہے میری کہانی سرکار کو سنانا، کہنا میرے نبی سے میں روم ہوں خوشی سے، کہنا میرے نبی سے میں روم ہوں خوشی سے، سرکار قبر غم ہے عشقوں سے آدم ہے پامال زندگی ہو، نبی نبی سرکار امتی ہو، نبی نبی امت کے رہنما ہو، نبی نبی کچھ عرض حال سن لو، فریاد کر رہا ہوں میں دل فدار کب سے، فریاد کر رہا ہوں میں دل فدار کب سے، میرا بھی قصہ ہے کہنا شہ عرب سے،
غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا سینہ کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، نہیں مانو سر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مانو سر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل تو جانب مدینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب سینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آب سینہ، اب کے بارستی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، اب کے بارستی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ، دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، میرے آقا مدینے بلا لیجئے، میرے آقا مدینے بلا لیجئے، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے، اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، سوزے غم علم سے اب جل رہا ہے سینہ، کہنا کہ بڑھ رہے ہیں اب دل کی اضطرابی، کہنا کہ بڑھ رہے ہیں اب دل کی اضطرابی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، آقا میں دکھا دو رمضان میں مدینہ، اس بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ
वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी। अच्छा, जो सखी होता है, जो बांटने वाला होता है, वो जन्नत के करीब होता है, और जो बखी होता है, जो कंजूस होता है, वो दोज़ख के करीब होता है। तो अपने आप में टटोलिए कि हम कैसे हैं। ये जो महीना है अल्लाह की राह पे खर्च करने का महीना है, और अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद नेकियां कमाएं तो इस महीने में खूब से खूब, रमज़ान के महीने में खूब से खूब सदका और खैरात करें। जो नहीं अब तक किए वो तमाम चीज़ों को कर दे, क्योंकि हम जो चीज़ छोड़ कर के जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अगर उसने उससे अच्छा काम किया तो हमें नेकी मिलती है, और अगर उसने उससे गलत चीज़ों पर खर्च किया तो उससे हमें गुनाह भी मिलता है। तो आप अगर अपने हाथों से जो अच्छाई करके जाइएगा तो वो आपको इत्मीनान रहेगा कि हम जो अल्लाह ने जो नेमतें मुझे दी, मैंने उससे किसी का भला किया, किसी को एक वक्त खिलाया, किसी का तन ढाके। ये इत्मीनान अपने आप को जो सेटिस्फाई होता है, आप अगर किसी की मदद करिएगा तो आपको देखिएगा एक रूहानी खुशी महसूस होगी जो किसी के देने से नहीं होती। अल्लाह पाक से दुआ करे कि अल्लाह पाक देने वाला बनाए, मांगने वाला ना बनाए। अल्लाह पाक यूँ बनाए, यूँ ना बनाए। तो अल्लाह पाक जब यूँ बनाए तो अपने आप पे अगर किसी को करोड़ों अरबों है तो उसका लाखों पे जो है निकलता है। ज़कात लाखों में निकलता है, करोड़ों में निकलता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इतना निकलता है तो देख करके थोड़ा सा इतना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ने उससे ऊपर दिया तभी तो इतना निकला है। अल्लाह पाक अगर लेने वाला बनाता तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। एक आखिरी बात जो कि हर शख्स, हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, और हर एक बंदा मोमिन को, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसे इस चीज़ से गुज़रना है। तो आइए अपनी आखिरत को याद करते हैं। जब मौत का वक्त आता है तो क्या क्या होता है उस चीज़ पर एक निगाहें डालते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत के वक्त इंसान के पास 5 फरिश्ते आते हैं। कितने फरिश्ते आते हैं? 5 फरिश्ते आते हैं, और हर एक फरिश्ता एक एक कदम पे और किस किस वक्त आता है और हमारे साथ क्या क्या मामला दरपेश आता है। तो बहुत गौर से सुनिएगा और अपने ईमान को ताज़ा करिएगा। और जो मेरी इस्लामी बहन नमाज नहीं पढ़ती तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए मैं आपको नमाज की दावत देती हूँ। अपना इरादा बनाएं, क्योंकि बहुत ही मुबारक महीना आने वाला है। अभी से प्रैक्टिस करेंगी तो आदत हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ये आदत अल्लाह पाक मरते दम तक कायम करे। सब ज़ोर से कहे आमीन। और ये भी नियत कीजिए इंशाअल्लाह ज़रूर नमाज शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह कहे, आवाज़ नहीं आई। जो नहीं पढ़ती कोशिश करे पढ़ने की, क्योंकि मौत किस वक्त आएगी कहा नहीं जा सकता। अगर हम वज़ू के हालत में हो, नमाज के हालत में, अगर सजदे की हालत में मुनकर नकीर आ जाए, हमारा रूह निकाल के ले जाए, तो कितनी अज़मत और कितनी फजीलत की बात होगी। गुनाह करते हुए इस दुनिया से रुखसत होने से अच्छा कि हम अच्छाई करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो। जब आमाल पेश किए जाए तो हमको दिखाने में भी अच्छा लगे, वरना हमारे अमाल तो दिखाने के काबिल भी नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमारे ऐबों पर पर्दा डाले रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी, दुनिया में भी और मैदान महशर में भी। अल्लाह पाक शर्मिंदगी से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो ज़कात हम लोग देते हैं तो अपने माल की हिफाजत करते हैं, अपने माल को पाकीज़ा बनाते हैं, और उसमें अल्लाह पाक बरकत भी डालते हैं, बरकत भी मिलती है। तो आइए नियत कीजिए कि हम लोग अपना पूरा पूरा ज़कात, जितना सोना पैसा घर, पूरा पूरा हिसाब के साथ ज़कात निकालेंगे। सब कहे इंशाअल्लाह। क्योंकि जो सोना हम लोग छुपा छुपा के रखते हैं इस्लामी बहन, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, तो तमाम, जिससे आप खुद जानती हैं, तमाम चीज़ों का हिसाब के साथ ज़कात बराबर निकालें। क्योंकि अगर आपका ज़कात छूट गया तो वो सोना आपके लिए जहन्नम का आज़ाब बन जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करके हिसाब के साथ ज़कात निकालें। और अगर मालूमात नहीं है तो उलमा से, आलिम दीन से राब्ता करें और
بتائے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو پوری زکوٰۃ ادا کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ پوری زکوٰۃ ادا کریں گے، انشاءاللہ کہیں۔ آئیے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی خلفت سے سرفراز فرمایا تو فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے، اور ان میں ملک الموت بھی شامل تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم کس صورت پہ کافر ہے جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ آپ کیسے کافر کا روح قبض کرتے ہیں، آپ ہم کو ذرا یہ تو بتائیے۔ تو ملک الموت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ وہ حیوانات چہرہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو بولتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ ایک بار مجھے دکھائے تو نظارہ تو کرائیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ایک شاٹ کے لیے اپنے چہرے کو پھیرے، اور جیسے ہی وہ ایک شاٹ کے لیے ایسے گھومتے ہیں تو ایک دم بھیانک ہوناک چہرے سے آگ برستی ہوئی، لمبے چوڑے ایک دم، جب وہ ایسے اگر کوئی ہمارے سامنے اگر ایسے ہی آ کر کے ہمارے عذاب تو ایک طرف، نافرمان اللہ کے جو بندے ہیں جو کافر ہے اس کی عذاب تو ایک طرف، اور اگر منکر نکیر سامنے آ جائے تو ان کا جو خوفناک چہرہ ہے وہ دیکھ کر ایسے ہی پہلے ہی مر جائیں گے۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو منکر نکیر کو اس حالت میں، تو وہ دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں کہ آپ اتنے بھیانک، اتنا ایک دم چہرہ سے آگ برس رہا ہے، ایسا مطلب یہ تو آپ کا چہرہ ہی کافر لوگ کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا عذاب ہے، عذاب تو پھر الگ ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بندہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک شاٹ کے لیے پھر چہرہ پھیرے۔ پھر وہ جب چہرہ پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہایت خوبصورت اور جسم سے بہترین خوشبو آ رہی ہے، اس حسین و جمیل شخص ان کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو بندہ مومن ہوگا، جو مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا، تو اسے دنیا ہی میں جنت کا محل دکھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ جب دنیا میں جب کسی کی موت ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کا چہرہ بہت بھیانک ہو جاتا ہے تو وہ گھبرا کے اس کی روح نکلتی ہے، اور جب کسی کے چہرے پہ دیکھے گا مسکراہٹ ہو، وہ مطلب ایسا نارملی جیسا معلوم ہوتا ہے یا چہرے پہ نور آ جاتا ہے، تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہ جنتی شخص ہے، کیونکہ اسے جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے اسے جنتی مطلب جنت کا بشارت دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، جنت کا محل دنیا ہی میں دکھا دیا جاتا ہے، روح نکالنے سے پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے موت عطا فرمائے اور اس دنیا سے ایمان کے حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو بہت خوبصورت خوشبودار لباس، بہت ہی حسین جمیل روپ میں منکر نکیر آتے ہیں اور بندہ مومن کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں اس دنیا سے۔ پھر اس طرح کے خلیل نے چہرہ مبارک پلٹا اور پھر امیر المومنین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سایہ آگ کے بادلوں جیسا شخص، حیباناک چہرہ اور سر آسمانوں سے باتیں کرتا ہوا اور جسم کے ہر مشام سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے، جو کافر کی روح ہے۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ جسم کے ہر حصے سے دھواں نکل رہا ہے، سر آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے، اور دم حیواناک چہرہ، دم خطرناک چہرہ جو ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارا سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتا کہ اتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ بھیانک جو ہم لوگ بھوت وغیرہ جو دیکھتے ہیں سیریل میں یا ٹی وی میں، تو وہ ایک ہمارا کیلکولیشن یا مائنڈ میں بنا ہے کہ اتنا بھیانک ہو سکتا ہے، وہ اتنا بھیانک ہوگا وہاں تک ہمارا ذہن بھی نہیں جا سکتا کہ کتنا بھیانک ہوگا۔ یا قبر کا عذاب ایسا ہوگا کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اور سمجھ تو پائیں گے ہی نہیں، کیونکہ روٹی کا بھاپ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ مچھر کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا تو قبر میں جب سانپ بچھو مسلط کیا جائے گا تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟
کیونکہ ایک وقت کا نماز جو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے اس پر اللہ پاک گنجا سانپ مسلط کر دیتا ہے، جو ایک بار ڈنک مارے گا تو بندہ مومن 70,000 فیٹ زمین کے نیچے دھستا چلا جائے گا، اور یہ عذاب فجر سے لے کر کے ظہر تک نماز قضا کرنے کے بدلے ملے گا، اور ظہر سے عصر تک ملے گا، اور پھر عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک، اور اس طرح عشاء میں اگر کسی نے نماز نہیں پڑھا تو یہ عذاب عشاء سے پھر فجر تک چلے گا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ عذاب اپنے اوپر ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور نہیں کر سکتے تو اللہ کو راضی کرے اور نماز سے جڑے، کیونکہ ہر برائی سے بچاتی ہے نماز، اور راستہ سیدھا دکھاتی ہے نماز۔ ہم جب نماز سے جڑیں گے تو برائی اپنے آپ دور ہوتے جائے گی، کیونکہ ہمیں وقت کا پتہ رہے گا، غفلت باتوں سے بچیں گے، غیبت چگلی سے بچیں گے۔ اذان ہو گیا، اب ہمیں نماز کی طرف جانا ہے، اور جب نماز پڑھیں گے تو دل چاہے گا کہ وضو ہے تو 2-4 پارہ اگر قرآن پاک کی روشنی ہے، اللہ پاک کے رحمت سے، کرم سے قرآن پاک کی روشنی اگر علم حاصل کی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے 2-4 لائن بھی پڑھ لے۔ ایسا خواہش ہوگا کہ وضو ہے تو 2-4 لائن قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لے، کیونکہ تو قرآن پاک کو دیکھنا، چھونا، اس کے ایک ایک الفاظ پہ ہاتھ رکھ کے ٹچ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور جو نہیں پڑھ سکتی وہ قرآن پاک کو کان سے لگا کر سن لے تو وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ایک الف کے حرف کے برابر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور پورے قرآن میں پتہ نہیں اللہ پاک نے کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں اور کتنی نیکیاں چھپا رکھی ہے، ہم تو گن بھی نہیں سکتے، کیونکہ ایک زیر، ایک زبر، ایک پیش کا بھی 10 نیکیاں ہیں۔ تو جو نہیں جانتی تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر ہم علم نہیں سیکھے تو ہمارے ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا، ہر بندہ مومن سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ آپ کو دنیا میں بھیجا، قرآن آپ کے لیے بھیجا، ہر ایک بندہ مومن کے لیے قرآن آیا ہے، صرف میرے ماں باپ کے لیے نہیں اترا قرآن، میرے ولیوں یا صحابہ یا رسول اللہ کے لیے قرآن نہیں اترا، ان کی امت کے لیے بھی اترا ہے۔ تو ہر ایک امت اپنی جزا اور سزا دونوں کا حقدار ہے، ہمیں اگر جزا بھی اللہ دینے والا ہے تو سزا بھی اللہ ہی دینے والا ہے، تو ہمیں اپنے جزا اور سزا دونوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگرچہ کافروں پر موت کی سختی اس طرح طاری ہوتی ہے تو پھر وہ ایسے ہی فوت ہو جاتے، دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے۔ ایک انتہائی حسین و جمیل شخص انتہائی خوبصورت لباس کے ساتھ سامنے موجود تھا، جس کی خوبصورتی کا کوئی مثال نہیں، جسم سے بہترین خوشبو آ رہی تھی، پھوٹ کر خوشبو چھلک رہی تھی۔ جب اللہ کے خلیل دیکھے تو پھر ملک الموت سے اپنی صورت پہ واپس اسی صورت پہ آنے کے لیے کہے، پھر اللہ کے خلیل نے فرمایا، یہ تو بتاؤ کہ ایک وقت میں تو بہت ساری موت ہوتی ہے، ایک وقت میں کوئی یہاں انتقال فرما رہا ہے تو کوئی کسی دیش میں، کوئی کسی ملک میں، کوئی کہیں، تو اللہ کے خلیل فرماتے ہیں ملک الموت سے کہ آپ کو ایک وقت میں تو اتنے سارے دنیا میں لوگ ہیں، جگہ جگہ میں موت ہو رہا ہے، تو آپ ایک وقت میں اتنے سارے لوگوں کا روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو ملک الموت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے ایسی ہے کہ جیسے ایک تشتری میں دنیا کو لا کے رکھ دیا گیا ہو، اور میں جو چیز بھی چاہوں اپنی انگلی سے ایسے اٹھا لوں، تو میرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ ملک الموت کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ ایک تشتری کی مانند ہے، وہ جسے چاہے جس وقت چاہے اٹھا لے، ان کے لیے کوئی غرض نہیں، کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ ہم لوگ کے لیے یہ انڈیا ہے، وہ پاکستان ہے، یہ یہاں ہے، وہ وہاں ہے، یہ ہمارے لیے، لیکن ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے ایک ساتھ ہزاروں لوگوں کو بھی ان کی روح قبض کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کہیں کسی شہر میں ابھی حال ہی کی بات ہے کہ ترکی میں، عراق میں زلزلہ آیا تو ایک ساتھ کتنے لوگوں کی روح قبض کی گئی ہوگی، کتنے لوگ اس دنیا سے پردہ ہو گئے، کتنے لوگوں کو زخمی ہونا پڑا، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ جو کرونا ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم صبح سے اٹھے، ہم کیا اچھا کام کیے، کیا ہم سے غلطی ہو گئی، کون شخص ہم سے ناراض ہو گئے، کس کا ہم نے دل دکھایا، اور رات میں جب سوئے تو اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، توبہ کرے، کیونکہ ہمارے آزو بازو میں جو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ جیسے غلطی کرتے ہیں کہتا ہے لکھ، دوسرا کہتا ہے رک جا،
रुक जा, शायद बंदा मोमिन माफ़ी मांग ले, इस्तग़फ़ार कर ले, तौबा कर ले, अपनी गलतियों पे नादिम हो जाए। वो उसे लिखने नहीं देते, गलती को, गुनाह को लिखने नहीं देते, उन्हें रोके रखते हैं। और जैसे ही हम गलती से तौबा किए बगैर अगर हम लोग सो जाते हैं तो वो हमारा गुनाह लिख दिया जाता है। तो दिन भर में जो भी करे, जब बिस्तर में जाए कलमा पढ़े, जिसको जो आता है अपना पढ़े और अल्लाह से दुआ करके सोए कि अल्लाह पाक जो कुछ भी हो गया आज तक उससे तू अपने रहम करम से माफ़ फरमा। जब हाथ उठाने की तौफीक दे ही दी है तो बख्श भी दे मेरे अल्लाह, तू ही बख्शने वाला है, तू ही देता और तू ही देने वाला है मेरे रब्बुल आलमीन। ये हाथ हम किसके सामने फैला है, किसको अपनी दुख सुनाए, किसे, क्योंकि दुनिया वाले सुनेंगे आपकी मजाक उड़ाएंगे। कोई हल नहीं है, हल देने वाला रब्बुल आलमीन है, उसके सामने अपनी फरियाद को सुनाए और अपने दिल का हाल उससे बयान करे। तो इस तरह मलकुल मौत रूहों को कब्ज़ करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। वो फरमाते हैं कि ये दुनिया जो है मेरी 2 उंगलियों के दरमियान आ जाती है और ये कायनात सिमट कर मेरे सामने इस तरह आ जाती है जैसे किसी ने तस्तरी पे कोई सामान, कोई चीज़ ला कर रख दिया हो और मैं जिसे चाहूँ उसे उठा लूँ। सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्तों ने घेरा होता है, और अगर ऐसा फरिश्ते ना करते, जिस घर में मैयत होती है उस घर में चारों तरफ फरिश्ते होते हैं, और जो मैयत है जिसकी मौत, जिसकी रूह निकलने वाली होती है, उसको फरिश्ते चारों तरफ से घेरे और जकड़े रहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो अपनी जो उनकी जो मौत की जो तकलीफ़ है, उसकी जो शिद्दत है, उससे वो जंगलों में भागे भागे फिरते। ऐसी तकलीफ़ होती है, जब रूह निकाला जाता है तो बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। तो इसलिए फरिश्ते चारों तरफ से मैयत को जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं। तो मरने वाले मौत की सख्ती और तकलीफ़ से जंगलों में भागे भागे फिरते हैं, और नेक बंदे की मौत पर फरिश्ते दुआएं और इस्तग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक कि उसके घर वाले तदफीन करके फारिग नहीं हो जाते। नेक बंदे की मौत है तो उसके लिए, जो नेक बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है, उसके लिए खुद फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। और जो गुनहगार होते हैं तो उसकी क्या हालत होती है, फरिश्ते जकड़े रहते हैं, तकलीफ़ होती है, शदीद तकलीफ़ होती है। इस तरह मलकुल मौत के साथ बहुत सारे फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। जब आदमी पर निज़ा का आलम तारी होता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजते हैं। पहला फरिश्ता, हाँ इसके बाद पढ़ देंगे। पहला फरिश्ता इसके पास इस वक्त आता है जब इस तरह इसकी रूह हल्क तक पहुंचती है। जब किसी की मौत होने वाली हो तो उस वक्त 5 फरिश्ते आते हैं, और पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उसकी रूह हल्क तक पहुंचती है, उस वक्त पहला फरिश्ते आ जाते हैं और कहते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी इस तरह 5 फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, वो फरिश्ता इसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया, आज तू कितना कमज़ोर हो गया है, तेरी फंसी ज़ुबां कहाँ गई, आज कितनी खामोश हो गई है, तेरे घर वाले और अजीज़ व अकराब कहाँ गए, तुझे किसने तन्हा कर दिया। फिर जब इसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और इसे कफन पहना दिया जाता है तो फिर इसके रूह पर उसके रूह जो कब्ज़ कर ली जाती है, फिर दूसरा फरिश्ता आता है और उनसे इरशाद फरमाते हैं कि तूने जो अपने माल व असबाब जो तूने जमा किए थे, जो तूने रख के गए, जो अपने आल औलाद के लिए जो छोड़ के जा रहे, आज वो भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि तुझे कब्र में अकेला उतारा जाएगा। और जब कब्र में उतारा जाता है तो फिर तीसरे फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, कल तक तू इस ज़मीन के ऊपर चलता था, गुनाह करता था, आज तू इसके अंदर सोया हुआ है, नादीम है, शर्मिंदा है। और चौथे फरिश्ते उस वक्त आते हैं जब उन्हें जहन्नम और दोज़ख की सैर कराई जाती है, जब दिखाया जाता है। तो हमें अपने आमाल कैसा रखना है, क्या करना है, ये अपने आप की ज़िम्मेदारी है। अभी आज आप लोग यहाँ पे हैं,
थोड़ा ईमान ताज़ा हुआ होगा, दिल में ख्वाहिश हुई होगी कि नहीं इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, लेकिन ये जो शैतान है ये हमें करना नहीं देता। तो आज आइए अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। पढ़िए सब मिलकर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। ऐसा कहने से क्या होता है ना, अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से कहते हैं कि मेरा मकरूह अमल क्या है, मेरा जो बंदा और है गुस्ल वो कब वाजिब होता है, छोड़ दिए, वो अपनी गलती और से गुस्ल नादिम हो रहा मुस्तहब है कब होता है। और ये वादा आइए करता है इसको कि जानते हैं। आइंदा हम गुनाह नंबर नहीं 1, करेंगे। गुस्ल जो अल्लाह होता के है अरबी बताए वर्ड हुए है जिसके रास्ते पर माने है चलेंगे। बात या नहाना। गुस्ल का पैदाइश पढ़ देते गुस्ल हैं। अरबी वर्ड है जिसका माने है बात या नहाना। गुस्ल कहते हैं किसे? अपने पूरे जिस्म को अच्छे से मल करके तहारत हासिल करना, अच्छे से मल करके जिस्म में ऐसे नहाए कि पूरा जिस्म से पानी बह जाए और गंदगी दूर हो जाए। नंबर 2, गुस्ल में कितने फर्ज हैं, कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा तरीका से हम लोग नहाएं, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग गुस्ल अगर दुरुस्त नहीं होगा तो हमारा नमाज नहीं होगा, और अगर नमाज नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और आप लोग खुद ही समझदार है कि नमाज दुरुस्त नहीं है तो कुछ भी नहीं, और कल क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया 20 जाएगा। अप्रैल 571 ईस्वी बंदा अगर बाब नमाज में मुताबिक कामयाबी 12 नहीं रबी पाएंगे हम लोग, किबला कुरैश के तो हमारे हासिल लिए के हलाकत सिलसिले ही में हलाकत हज़रत है। अब्दुल्ला बिन तो हमें अब्दुल नमाज की मुत्तलिब पाबंदी घर करना है, बीबी और आमना नमाज के पढ़ने शिदन के लिए हमें मुबारक से मुकम्मल तौर पर हुए इंसान वज़ू का बनाना अहमद चाहिए, तरीन फर्द और दायरा मुकम्मल नबुवत तौर का पर मरकज़, गुस्ल करना आना आसमान चाहिए। हिदायत का और आफ़ताब वज़ू कमलियात और गुस्ल बशर से हम लोग आलम तभी बना अरफ़ा सकते से हैं जब आलम हमारा गुस्ल इर्सा में प्रॉपर हो, और आलम गैब जब हमें से इसके बारे में आलम मालूमात हो शहादत पे रौनक कि हम अफ़रोज़ हुआ। कैसे करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर कायनात कितना सल्लल्लाहु मुबारक अलैहि था वो दिन वसल्लम ने और कैसा फरमाया भरपूर था कि रहमतों और इल्म शहादतों सीखना से भरा और हुआ वो सिखाना वक्त हर जब आकिल खालिक कायनात बालिग मर्द ने और औरत पर फर्ज है। ज़मीन तो व आइए हम देखते हैं आसमान कि और इसमें गुस्ल में रहने कितने वाले फर्ज है। पहला तमाम नंबर क्या है गुस्ल मखलूक़ात में? की इंतज़ार कुल्ली की करना। घड़ियाँ ख़त्म जब कर हम दी लोग और बाथरूम में इनके जाए नहाने मकसद के को लिए फर्ज का मुराद तरीका को बता रहे हैं। इनके सामने जब हम ला लोग कर बाथरूम रख में नहाने दिया के लिए जाए और तो इनके सबसे पहले मुंतज़िर कुल्ला आंखों करें, को सुकून और पूरा दिल को हल्का करार तक अच्छा नसीब से गलाला फरमाया करे कि कि दांतों का मोहम्मद जो जड़ मुस्तफ़ा है उसमें पानी सल्लल्लाहु अलैहि पहुंचे, इस तरह से वसल्लम कुल्ला दुनिया करें। में तशरीफ़ ले उसके आए बाद ले आए। कुल्ला अच्छा से सुभान करने के अल्लाह, बाद सुभान 3 अल्लाह। बार नाक में पानी डालें। फलक नाक का के ऐसा कि मतलब पानी को हम लोग सूंघ लें कि ऊपर का नाक का जो नरम हड्डी है वो भीग जाए। दूसरा गुस्ल के फराइज बता रहे हैं। पहला कुल्ला करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा पूरे बॉर्डर में पूरी बदन में इस तरह से पानी बहाए कि कोई भी पार्ट खुश्क ना रह जाए, कोई भी पार्ट बदन का एक बाल भी खुश्क ना रहे। ऐसा मतलब अगर हम लोग बदन को मल लेते हैं तो सारा तर हो जाता है। गुस्ल के फराइज कितने हैं? कितने गुस्ल के फराइज? 3 हैं। पहला कुल्ला करना, दूसरा नाक में पानी डालना नर्म हड्डी तक, और तीसरा पूरे बदन में इस तरह से पानी बहाना कि सारा बदन पानी से भीग जाए, एक बार भी बाकी ना रहे। ये है गुस्ल के फराइज। अब गुस्ल में सुन्नतें क्या क्या हैं? ये तो अगर कुछ हम लोग नहीं करते हैं, अगर ये 3 काम कर लेते हैं तो हमारा गुस्ल मुकम्मल तौर पर प्रॉपर हो जाता है। लेकिन हम अगर गुस्ल करें और उसमें अगर हमें नेकी भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर हम इसमें नियत करते हैं, गुस्ल भी करना एक इबादत में शुमार होता है, और हम लोग नियत करते हैं, नियत से सुन्नत अदा होती है। अगर हम लोग नियत के साथ गुस्ल करते हैं तो हुजूर पाक की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और हमें गुस्ल करने का सवाब भी मिलेगा। ठीक है, तो अब बता रहे हैं फर्ज पता चल गया। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी कर सकती तो सिर्फ फर्ज अदा कर ले, आपका मुकम्मल गुस्ल हो जाएगा। अगर सवाब चाहती हैं कि हमारे अमल में सवाब भी मिले, अगर हम नहाए तहारत से अच्छी तरीक़ा से तो हमें उसका सवाब भी मिले, तो सुन्नत तरीका फिर अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, जब गुस्ल या पाक लिया किसी भी तरह की निजासत को दूर करने के लिए हम लोग जब पाक होने की नियत करते हैं तो उसे सुन्नत तरीका अपनाया जाता है। अगर या फिर बच्चा हुआ उस वक्त जो हम लोग 40 दिन के नहाते हैं, हम लोग अगर उस वक्त या ऐसे देश में भी अगर नहा रहे हैं सुन्नत तरीका पे अमल करते हैं तो हमें गुस्ल करने का सवाब भी मिलता है। ये हमारा प्यारा इस्लाम है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे हमें सवाब भी मिलता है, बशर्ते नियत होनी चाहिए। नेक और जायज़ नियत के साथ हम जिस काम को अंजाम देंगे, जिस काम को शुरू करेंगे, वो काम में बरकत ही बरकत और अल्लाह पाक की रहमत भी नाज़िल होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर नेक काम करने से पहले अच्छी अच्छी नियतें करें। तो गोया जब हम लोग सुन्नत तरीका से गुस्ल करने की कोशिश करते हैं या गुस्ल करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करें कि नियत करें। नियत करने के बाद दूसरा काम क्या करें, अच्छी तरीका से हाथ धोएं। नंबर 3 क्या करें, अपनी शर्मगाह को बहुत अच्छी तरीका से इजाजत लें तो उसको बिल्कुल साफ करना, ऐसा साफ करना कि अपने आप में मुतमईन हो जाए कि आपने इजाजत नहीं है। पहला काम नियत, दूसरा काम हाथ धोना,
तीसरा काम नजासत को साफ करना, चौथा काम मुकम्मल वजू करना, मुकम्मल वजू कर लिया। पांचवा काम पूरे जिस्म में पहले सीधे तरफ 3 बार पानी डालना, सीधे साइड पे, फिर उल्टे साइड में 3 बार पानी डालना, उसके बाद सर पे पानी डालना। इस तरह से पानी डालने के सारा जिस्म भीग जाए, सारा जिस्म भीग जाए। ये जो चीज़ मैंने बताई ये गुस्ल की सुन्नत है। समझ में आया आप लोग? पहले नियत करना, फिर अपने हाथों को धोना, उसके बाद शर्मगाह को धोना, मुकम्मल वजू करना, पहले 3 बार सीधे साइड में पानी बहाना, फिर उल्टे साइड में पानी बहाना, फिर पूरे जिस्म में पानी बहाना। ये गुस्ल का सुन्नत है। ये जब हम लोग करते हैं ना तो हमें उसकी बरकतें वैसे ही मिलती हैं, क्योंकि बंदे का सारा दारोमदार होता है नियत पर। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? हम लोग ऐसे भी नियत कर सकते हैं कि मैं नियत कर रही हूँ तहारत पाकी की, या अपने मादरी ज़बान में जो जैसा कह सकती हैं कह ले, या इस तरह कह ले कि मतलब जिसको जैसा बना दे, या बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं अल्लाह पाक की खुशनुदी पानी के लिए या तहारत हासिल करने के लिए मैं इस गुस्ल को करके नमाज पढ़ूंगी, कुरान पाक पढ़ूंगी, या तमाम नेक काम जायज़ काम मैं इस गुस्ल करके तहारत हासिल करके मैं करूंगी। नियत ये होनी चाहिए। जो भी काम करेंगे तो पाक साफ होकर के इंसान कोई नया काम अच्छा काम स्टार्ट करता है। अगर ऐसे अगर हम लोग गुस्ल कर ले, उसके बाद अगर कोई फौरन भी चाहे कि हम निकल के नमाज पढ़ ले, तो उस गुस्ल से वो नमाज भी पढ़ सकते हैं, उस गुस्ल के साथ कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह अच्छी नियत के साथ हर अच्छा काम शुरुआत करें। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? एक बार बताइए तो गुस्ल का सुन्नत हम लोग। जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने तो पूछिएगा, ठीक है? हम इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बार बार तो एक टॉपिक को हम लेकर के नहीं बैठेंगे ना, तो इसका वीडियो आपको कल यूट्यूब में मिल जाएगा। तो आप चैनल में भी देख करके अगर कुछ कंफ्यूजन है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल पे जा करके आप विजिट करके इस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं कि गुस्ल का तरीका क्या है। ठीक है? इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। मतलब जब आई होगी तो मन में होगा कि ऐसा सेटअप क्यों, ऐसे तैयारी से बैठा क्यों जा रहा है, यहाँ तो सब लेडीज है, ठीक है ना? तो इसलिए ये ऐसा है। ठीक है? अगर नहीं समझ में आया अभी जो मतलब सामने है तो पूछ सकती है, हम बता सकते हैं। अगर चली जाएगी तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो देख के वो चीज़ पूरा क्लियर नहीं होता है, इसलिए आना ज़रूरी है। हर जगह होगा आना ज़रूरी है, और आइएगा तो फैज़ भी मिलेगा। अगर कुछ आप सीख रही हैं तो हमको भी बताइए, उस टॉपिक पे बात किया जा सकता है। ठीक है? अब मकरूह अमल किसे कहते हैं? गुस्ल में मकरूह अमल किसे कहते हैं? हद से ज़्यादा पानी बहाना, इसे मकरूह अमल कहा जाता है। या गंदी जगह पे नहाना, गंदी जगह पे गुस्ल करना, वो मकरूह अमल है। या खुले जगह पे गुस्ल करना, वो मकरूह अमल है, उसे मकरूह कहा गया। अब जो है हम लोग ऐसी जगह पे नहाने का एहतमाम करते हैं, अगर गंदी जगह है तो हमें क्या चाहिए? गुस्ल करने से पहले जगह को साफ कर लें अच्छी तरीके से, इस लायक बना लें कि हम वहाँ पे बैठ के नहा के पाक हो सकते हैं। अब अगर जब गुस्ल वाजिब हम लोग पे कब होता है? जब ऐसा कुछ हो सिचुएशन, मर्द औरत का जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो, हस्बैंड वाइफ का ऐसा लगे, तो उस वक्त आप पे गुस्ल वाजिब होगा। या कभी ऐसा नहीं हुआ, आप सुबह उठी या अपने जिस्म में महसूस हुआ कुछ, तो उस वक्त भी आपको गुस्ल वाजिब हो जाता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? अब क्या है वाजिब और कब जब हम लोग ज़्यादा मिकदार में कुछ डिस्चार्ज होता है तब गुस्ल वाजिब हो जाता है। ठीक है? अगर हम लोग खाक देखें, खाक में ऐसा कुछ मतलब हुआ है लेकिन हमें सुबह उठ करके वैसा कुछ समझ में नहीं आया, तो उस वक्त वाजिब नहीं होता है। जब तक उसका सबूत नहीं मिलता है तो वो चीज़ वाजिब नहीं होती। ठीक है? तो कैसे कैसे गुस्ल करना ये तो पता चल गया, वाजिब कब होता है ये भी पता चल गया। ठीक है? जब मैयत को हम लोग गुस्ल देते हैं तो उस वक्त भी गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। इसके बाद जब कोई काफिर इस्लाम में दाखिल होता है तो उस पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है।
غسل مستحب کب ہوتا ہے؟ بیوی غسل مستحب کسے کہتے ہیں؟ فرض جان رہا ہے، سنت جان رہے ہیں، واجب بھی جان رہے ہیں، ایسا ہوگا تو ہم کو غسل کرنا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب وہ عمل ہے جس کے کرنے سے ثواب ہے اور نہ کرنے سے گناہ بھی نہیں ملتا، یعنی کہ جیسے جمعہ کا دن بہت ہی افضل دن ہے، اگر ہم لوگ جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں تو ہمیں بہت ثواب ملتا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، تو اسے کہتے ہیں واجب۔ جب واجب ہے غسل کرنا تو آپ ضرور غسل کریں۔ غسل مستحب کب ہوتا ہے؟ جمعہ کے دن۔ نمبر 2 عیدین کے دن، عید کے دن اگر غسل کرتے ہیں تو ثواب ملتا، نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، اور حج یا عمرہ میں ہم لوگ جاتے ہیں تو پہلے غسل کرتے ہیں، اس کے بعد احرام باندھا جاتا ہے، اس میں غسل مستحب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غسل کے مسائل، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، ان سب باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب جو ہمیں روزمرہ کی باتیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانیں گے تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ غسل سے ہی سب کچھ ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے ہمیں یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے علم میں، علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اپنے قریب مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ تو یہ تھا غسل کا طریقہ، آپ لوگ سمجھ گئے۔ صلوات اللہ علیکہ، سب زور سے پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اللہم صلی علی سیدنا صفینا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاتحہ کے لیے آئیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس في الناس من شر الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ فاتحہ کا نعرہ پڑھیں۔ اولئک هم المفلحون الذین کفروا سبحان انزلت ام لم تنزل لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وإلهكم وحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رحمة الله كريم وشهد ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان الله محمد أبا أحد من رجالكم أولئك ختم النبيين وكان الله على كل شيء قدير إلا ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وعلى صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ الفاتحة۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جزی اللہ عنا سیدنا محمد الماہ اہل ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، عذاب دنیا، عذاب دین، عذاب حشر، عذاب قبر، عذاب کل صراط، عذاب مغفرت، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار ہمارے قصور معاف کر، ہمارے حال پر رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انا لذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم پہ ضروری کی طرح ذکر کرے۔
तेरी शुक्र बजा ला होती अच्छी बात कर अल्लाह मारिक मौत की मातल मौत अल्लाह बरकत दे बीच में मौत के बाद इन्ना रहमत अल्लाह करीब में मौशरिन बेशक अल्लाह की रहमत नज़दीक नेक काम करने वालों से अल्लाह मजिनी मिनन नार अल्लाह मजिनी मिनन नार अल्लाह मजिनी मिनन नार अल्लाह निजात दे हमें जहन्नम के अजाब से अल्लाह मजिनी मिन जमहारी जहन्नुम अल्लाह मजिनी मिन जमहारी जहन्नुम अल्लाह मजिनी मिन जमहारी जहन्नुम अल्लाह निजात दे हमें जहन्नम की सर्दी के अजाब से ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम या अल्लाहुस समद या अल्लाहुस समद या अल्लाहुस समद या वदूद या वदूद या वदूद या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ या गनी या गनी या गनी या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला तौअतीक अल्लाह अन्त अहसन की फ़हसीन ख़ुलुक़ी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा बल्कि आज तक जो कुछ भी टूटा फूटा अमल हो सका है हमारे आमाल हमारे नाक़िस अमल के लायक नहीं बल्कि तो अपने करम से शान नशात मज़ामत फरमा और इसे हमारी जानिब से अल्लाह पाक हमने कुरान पाक के चंद आयात पढ़े 4 कुल सूरा फातिहा दुरूद पाक के नजराने पेश किए मौला इसे पढ़ने में जाने अनजाने में गलती कोताही लिप से लेकर यहाँ तक के हुर्फ में जेर ज़बर पेश तदीद में और इस महफिल पाक को सजाने में अल्लाह फूल खुशबू अतर पानी मिठाई तमाम चीज़ों के इंतज़ामात में अल्लाह जो भी भूल चूक गलती कोताही खामियाँ रह गई हो गई मौला इसे तो अपने हबीब के सदके माफ़ फरमा मौला और इसे सबसे पहले सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में कबूल व मकबूल पहुँचा। आमीन। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा कराम अलैहिर रिज़वान तमाम औलिया अज़ीम अल्लाह के बारगाह में इसका सवाब पहुँचा। अल्लाह इसका सवाब 12 इमाम 14 मासूम के बारगाह में इसका सवाब पहुँचा मौला तमाम शुहदाए करबला खुलफाए राशिदीन मुक़म्मिनीन हमारी अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारगाह में इसका सवाब पहुँचा मौला हुज़ूर पाक के तमाम घरानों में इसका सवाब पहुँचा मौला अल्लाह खास कर इसका सवाब पहुँचा मेरे अल्लाह गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में वारिस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में और इस दुनिया में कोने कोने खित्ते में अल्लाह जितने भी औलिया अज़ीम अल्लाह और अल्लाह के नेक बंदे आराम फरमा मौला तमाम की बारगाह में इसका सवाब पहुँचा। अल्लाह हम बहुत सारे का नाम भी नहीं जानते मौला अल्लाह तमाम की बारगाह लेकिन तू बेशक जानता है मेरे अल्लाह तमाम की बारगाह में इसका सवाब पहुँचा। खतीजा बीबी और ख़ास कर इसका सवाब मेरे अल्लाह सैयदना आदम अलैहिस्सलाम सफ़ी अल्लाह से लेकर के अब तक के जितने भी इंसान व जिन्नात दुनिया में आए और दुनिया से पर्दा फरमा गए मौला हत्ता क़यामत तक आते रहेंगे और जाते रहेंगे अल्लाह तमाम की बारगाह में इसका सवाब पहुँचा मौला और ख़ास कर इसका सवाब इस महफिल मिलाद का सवाब मरहूम खतीजा बीबी की रूह को पहुँचा मौला उन्हें करबट करबट जन्नत अता फरमा मौला अल्लाह उनकी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा मौला अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को अल्लाह गुनाहों को नेकियों से तब्दील कर दे अल्लाह। अल्लाह मेरी बहन ने जो 5000 बार दुरूद पाक का नजराना पेश किया मौला इनके पढ़ने के सदके अल्लाह पाक यहाँ पे जितने भी हाथ उठे मौला तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह। अल्लाह इनके पढ़ने के सदके अल्लाह इसका सवाब तो सबसे पहले हुज़ूर पाक को पहुँचा मौला उनके सदके अल्लाह हम सब पर भी निगाह करम कर दे अल्लाह। अल्लाह हम सब को भी नेक बना दे अल्लाह। अल्लाह हम सब को भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करने वाली बना दे अल्लाह। अल्लाह नमाज़ों में हमारा ऐसा दिल लगा दे अल्लाह कुरान पाक के ज़िक्र में ऐसा मशगूल कर दे अल्लाह। अल्लाह जैसा कि हम पे हक है अल्लाह हम पे फ़र्ज़ है मेरे मौला पढ़ना जैसा कि तुझको और तेरे नबी को पसंद है मौला हम सब को ऐसी बंदी बना दे मेरे अल्लाह। अल्लाह 5 वक्त काना नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा अल्लाह। अल्लाह हम सब की पेशानी को नमाज की सजदे की तड़प अता फरमा दे अल्लाह। अल्लाह हमें नमाज को खुलूस से दिल से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा अल्लाह। हम सब के दिल में जो एक दूसरे के लिए हिस नफ़रत जलन हसद गिवत किना को मौला अपने हबीब के सदके पाक कर दे अल्लाह साफ़ कर दे अल्लाह। तुझे तेरे नूरानी दिल वाले का वास्ता मौला उनके नूरानी दिल का सदका अता कर मौला हम सब को माफ़ करने वाली बना दे अल्लाह। हम सब को एक दूसरे पर रहम करने वाली बना दे अल्लाह। अल्लाह तेरा फरमान है अल्लाह हम अपने बंदे पर रहम करेंगे अपने इस्लामी बहन पर रहम करेंगे अल्लाह अपने रिश्तेदारों पर रहम करें अल्लाह तो तू हम पे रहम फरमाएगा मेरे अल्लाह। अपनी निगाह रहमत की करम फरमा दे अल्लाह और हम सब को बेहिसाब बख्श दे अल्लाह। अल्लाह हम सब से सदा के लिए राज़ी हो जाए अल्लाह फिर कभी नाराज़ ना होना अल्लाह। हम सब की हतमी मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह। अल्लाह यहाँ पे जो आई मेरी बहन और जो ना आ सकी मौला हम सब के ख़ानदान में
नैहर में, ससुराल में, आस पास पड़ोस में जितने भी मरहुमीन मर्द औरत बूढ़े बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए मौला, तमाम की बारगाह में अल्लाह इस मिलाद महफिल के, इस फातिहा ख़्वानी के, इस दरूद पाक का सबाब अता फरमा मौला। हमारे मरहुमीन को जन्नत में आला वाला मुकाम अता फरमा मौला। उनकी कब्रों को जन्नतों के बाग में से एक बाग बना दे अल्लाह। उनको कब्र की बहसत घबराहट से बचा अल्लाह। उनके कब्र की तंगी और तारीकी से बचा मौला। अल्लाह हमारे मरहुमीन की रूह को ठंडा रख मौला, उन्हें आला वाला मुकाम अता फरमा। अल्लाह हम सब को दुनिया व जहान की अल्लाह बेहिसाब अल्लाह आलमी दुनिया में अल्लाह, दुनिया में भी आखिरत में आला वाला मुकाम अता फरमा मौला। अल्लाह अपने सिवा किसी गैर का मोहताज ना बनाना अल्लाह। ये हाथ जब भी उठे अल्लाह तेरे आगे उठे, किसी मखलूक का मोहताज ना बनाना अल्लाह। सबसे पहले तू सेहत अता कर मौला, ताकि तेरी इबादत कर पाए। अल्लाह जो बीमार आई हैं मौला उन्हें सेहत अता कर, जो बीमार अपने घर पे छोड़ आई मौला उन्हें भी सेहत अता फरमा, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। अल्लाह हमारे बड़ों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को नेक बना दे अल्लाह, हमारे बच्चों को फरमा बरदार बना दे, ईमानदार बना दे अल्लाह, बड़ों का अदबदार बना दे। ऐ मेरे परवरदिगार हम सब बहनों में खुलूस और प्यार अता फरमा अल्लाह। हम सब को एक दूसरे को माफ़